अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, अपने इस प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ़ नौइयत के मामलात और मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं और कोशिश होती है कि अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल के ऊपर प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाए। मुल्की सियासी सूरत हाल इस वक्त मौज़ूए गुफ्तगू है और सियासी सूरत हाल के हवाले से क्या कहा जाए कि जहाँ कहीं खैर की कोई ख़बर आती है तो हमें ऐसा महसूस होता है कि तमाम मामलात जो बुरी तरह उलझ कर रह गए हैं वो ठीक होना शुरू हो गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ मैं स्टॉक मार्केट के हवाले से देख रहा था, समझने की कोशिश कर रहा था। जिस किस्म के दलाइल पेश किए जा रहे हैं, अच्छा, एक हमारा बड़ा अजीब मीडिया का एक वतीरा है, एक क्या मैं इसको नाम दूं, कि जो भी स्टॉक से वाबस्ता हजरात हैं, ब्रोकर्स भी हैं, उनके नाम के आगे माहिर माशियात लिखा गया। बहरहाल कोई कुछ भी लिखवा सकता है, इसमें तो कुछ नहीं कहा जा सकता। ताहम हकीकत ये है कि जो स्टॉक मार्केट में तेज़ी है इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, हम उसका जायज़ा ज़रूर लेंगे और इंशाल्लाह कभी अगर मौका मिला तो कोशिश करता हूँ कि इसके ऊपर आपको तफसील से समझाऊँ कि क्या मार्केट की सारी सूरत हाल होती है। आपने अमूमन देखा होगा इसका उतार चढ़ाव, कभी बहुत ज़्यादा इसमें तेज़ी नज़र आती है, कभी बहुत ज़्यादा इसमें मंदी नज़र आती है। तेज़ी और मंदी कहाँ कैसे जाता है, किस तरह से इसकी ख़रीद व फ़रोख्त होती है। बहुत सारे लोग पैगामात भेजते हैं कि कभी इसके ऊपर गुफ्तगू कीजिए। बड़ी एक वाबस्तगी एक चैनल के साथ रही माजी में, जिसके लिए बड़े तवील अरसे तक यही काम हम करते रहे। तो इंशाल्लाह अगर कभी आगे मौका मिला तो ज़रूर इसके ऊपर गुफ्तगू करूँगा, आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो बहरहाल उसकी बुनियादी वजह इस वक्त ये बताई जा रही है, जो गैर मामूली तेज़ी मार्केट में इस वक्त नज़र आ रही है, कि IMF के साथ शायद मुज़ाकरात कामयाब होने जा रही हैं। कोई अगली ट्रांच भी मिल जाएगी। महंगाई में कमी आती हुई दिखाई दे रही है। शरह सूद के अंदर कमी जो है वो मुतवक्के है। ये सारी वो ख़बरें हैं जिनमें से अगर कोई एक भी ख़बर हो तो मार्केट में तेज़ी का सबब बन सकती हैं। ताहम सारी ख़बरें जब एक साथ मौजूद होंगी तो फिर मार्केट में यकीनी तौर पे इसी तरह की हमें हरकत नज़र आएगी। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हमारा अपना जो ख़्याल है, राय है कि एक ऐसी हुकूमत बनती हुई आगे नज़र आ रही है जिसकी पॉलिसीज़ हमेशा बिज़नेस के लिए, ताजरों के लिए, सरमायाकारों के लिए मुफीद साबित होती हैं। नाम लेने की शायद ज़रूरत नहीं है। जो अक्ल वाले लोग हैं, जो सूझबूझ रखते हैं, वो यकीनन इस बात को समझेंगे कि वो कौन सी ऐसी हुकूमत है। तो ऐसी हुकूमत को जब लोग देखते हैं या उसके बारे में पेशगोई करते हैं कि वो हुकूमत में आएंगे, तो इसी तरह की फिर सरमायाकारी स्टॉक मार्केट के अंदर करवाई जाती है या की जाती है। अब ये एक बड़ी लंबी बहस है कि करवाने का क्या मकसद है। तो बहरहाल ये जो मार्केट की मूवमेंट है, ये जो सर्ज इसमें नज़र आ रही है, जो चंद इस्तेलाहात हैं हम इस्तेमाल करते हैं, तेज़ी जिसको आप कह लें, इसमें नज़र आ रही है, इसकी एक वजह ये समझ में आती है। और इसके अलावा दीगर वजूहात हैं जिसका हमारी मार्केट से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम उसको जोड़ने की तो हमेशा कोशिश करते हैं, ताहम ये ज़रूरी नहीं है जो इस वक्त जो कुछ हो रहा है। बहरहाल इसके अलावा जो सियासी सूरत हाल है, तेज़ी उसके अंदर आती दिखाई दे रही है। मज़ीद जोड़ तोड़ का सिलसिला शुरू है, भाव ताव का सिलसिला शुरू होने को है और बाकायदा अब मंडियाँ सज जाएंगी जिसके अंदर ये ख़रीद व फ़रोख्त का सिलसिला शुरू होगा और फिर जमहूरियत के नाम पे जो कुछ होगा वो आप और हम सब देखेंगे। एक आम आदमी कहाँ खड़ा है, क्या सोच रहा है, उसके लिए तो शायद इन सारी ख़बरों में ये जो कुछ अभी मैंने सुनाई हैं उसके अंदर शायद यही उसकी दिलचस्पी की ख़बर हो कि आने वाले दिनों में हो सकता है का लफ्ज़ इस्तेमाल करो। यकीनी बात कोई भी इस मईशत के हवाले से नहीं कही जा सकती कि जो पेट्रोलियम की कीमतें हैं, प्राइसेस हैं, उसमें शायद कमी मुतवक्के है। वो कि ऐसा कम ही मुमकिन नज़र आया है। इससे पहले भी गैर मामूली कमी हो जानी चाहिए थी, ताहम हुकूमत ने फ़ैसला किया कि आवाम को किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं देना, आप उनको मजबूर नहीं कर सकते और रिलीफ नहीं दिया गया है। ताहम इस वक्त भी सूरत हाल ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मुअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा हैं, उनको खुश आमदीद कहूँगा और गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाऊँगा। सबसे पहले जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं हमारे साथ आज मौजूद हैं, मोहम्मद मुश्ताक़ खान।
ایک سیاسی رہنما ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ وابستگی ہے، ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ مشتاق بھائی پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے. ان کے ہمراہ تشریف رکھتے ہیں جناب ناصر ریاض صاحب، تجزیہ کار ہیں، ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، اور ہمارے اور آپ کے جو خیالات ہیں اس میں زیادہ فرق نہیں ہے، اس لیے بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ان سے کسی بات کے اوپر اختلاف ہو. ناصر ریاض بھائی کو خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ ناصر بھائی پروگرام میں وقت دینے کے لیے. مشتاق صاحب، سیاسی صورتحال کا بھی ہم نے جائزہ پیش کیا. اب اسٹاک مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے، یا اس کے علاوہ اور کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، اس سے ہمارا کیا لینا دینا ہے؟ ہم لوگ وہ لوگ ہیں، میں آپ کو بالکل حقیقت پر مبنی یہ بات بتاؤں کہ آٹے کے اوپر قیمت کم ہو جائے، چینی ہمیں دستیاب ہو، پیٹرول ہمیں سستا مل رہا ہو، اس کے بعد چاہے جو بھی پاکستان میں جو کر رہا ہو، ہمارا اس سے شاید کوئی لینا دینا نہیں. فرمائیے گا کیا یہ بات اصل درست ہے؟ میں مسئلہ یہ اصل بھائی کہ بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا کہ اسٹاک مارکیٹ سے یا بین الاقوامی منڈی سے ہمارا کیا لینا دینا. ہمارے ملک میں تو اس وقت غریب کو اپنے گھر چلانے کے لیے، چولہا جلانے کے لیے اس کو اجرت چاہیے، کاروبار چاہیے، دیہڑی چاہیے جو اس کے حق میں ہو. اور دوسری بات ہے، اس سب کا حل جو ہے نا ابھی الیکشن ہے. بالکل جب تک الیکشن نہیں ہوتے اس وقت آپ ان چیزوں کو کہیں بھی نہیں لے جا سکتے. بالکل ٹھیک ہے. اور بلکہ جیسے آپ نے کہا کہ ہر چیز میں کمی آتی نظر آ رہی ہے مہنگائی میں. ابھی تک تو تھوڑی بہت جیسے کمی ہوئی ہے، لیکن اس کا متبادل حل جو وہ الیکشن ہے. جب تک الیکشن نہیں ہوتے اس وقت تک یہ میری تیری کھیلی چلتی جائے رہے گی. اور ٹھیک کہا آپ نے بھی کہ جمہوریت ہمارے ملک میں ہے، لیکن جمہوریت پچھلے 70 سال سے کہیں آپ کو نظر نہیں آئی. نظر نہیں صرف آئے. نام سے نظر آتی ہے کہ یہ ہمارے ملک بالکل جمہوریت ہے ایسا اور ہی ہے. جمہوریت پہ چلتے ہیں. باقی چلیں اس پہ بھی ہمارا اختلاف نہیں ہے، ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ ایسی گورنمنٹ بن جائے جو کم از کم ملک کا، پہلے ملک کا، اس کے بعد اس ملک کی جو غریب عوام ہے اس کے بارے میں. میں یاسر بھائی پچھلے 3 دن سے ایک ہاسپٹل میں میری بچی زیر علاج ہے، اس کا نام نہیں لوں گا، اور بہت بڑی گرانڈ اس ہسپتال ہے. میں پچھلے 4 دن سے وہاں ہوں، رات کو وہیں ہوتا ہوں میں. جی. عورتیں اور مرد نیچے زمین پہ اس گندگی میں، گٹروں کے پانی میں جو اوپر سے گر کے آ رہے، وہاں سو رہے ہیں. کیوں؟ یہ ہم غریبوں کا ملک نہیں ہے؟ اس غریب عوام کو آپ یقین کریں 4 دن سے میں دیکھ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ ہم غریبوں کو کیڑے مکوڑے بھی نہیں سمجھا جاتا. ایسا ہی آپ نے صحیح کہا. اس ملک کو وزیر اعظم بنانے والے ہم غریب لوگ، بادشاہ دینے والے ہم لوگ، اور ہم لوگوں کی غریبوں کی وہ حالت ہے. کہیں آپ کسی بھی ہاسپٹل میں چلے جائیں، بالکل ایسا ہی ہے. پرائیویٹ کو چھوڑ دیں، آپ کو خدا یاد آ جائے گا. بالکل ایسا ہی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے، اچھا یہ چیزیں بھی ایک حد تک ہیں، صرف الیکشن تک. بس اس کے بعد آپ کو یہ کچھ نظر نہیں آئے گا. میں بھی ایک سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا ہوں. میں پاکستان پیپل پارٹی میں شمولیت کی ہے، میں نے کراچی میں تھا. میرے 30 سال پاکستان مسلم نون میں شمولیت تھی میری. بہرحال ہم نے دیکھا ہے جی کراچی میں یا پورے پاکستان میں کام بھی ہوا ہے، گورنمنٹ میں آئیں گئیں، لیکن جو عوام کا حال ہے نا وہ پتہ نہیں کون بدلے گا اور کب بدلے گا. بہت اچھی بات ہے. اور اس میں جب تک ہم خود اپنا رول ادا نہیں کریں گے. میں نے جیسے کہا آپ کو کہ 4 دن سے میں دیکھ رہا ہوں رات کو، اور میں نے سوچا، میں نے بولا میں ایک ویڈیو بناتا ہوں یہاں سے. 3 واش روم ہیں، کم از کم 3000 لوگ ہیں رات کے وہاں جو سڑک پہ پڑے ہوئے ہیں، گیلی میں، روڈ پہ. ایمبولینس آتی ہے تو لوگوں کو، بچوں کو اٹھانا پڑتا ہے، ایمبولینس آ گئی اندر جانے دیں. واش روموں کے سامنے لوگ، اور 3 واش روم ہیں، وہیں لیڈیز وہیں جینٹس. جس ملک کا یہ حال ہو کہ جس ملک کے آپ اسپتال کے اندر آپ کو علاج نہیں مل رہا، آپ کی رہنے بیٹھنے کی جگہ نہیں، کھانے پینے کی جگہ، اس عوام کا کیا؟ اچھا پھر بھی ہم اس چیز کو نہیں سوچتے جی. کہ ہم نے جو اگلا آنے والا الیکشن ہے ہم نے اس میں کیا کیا چیزیں رکھنی ہیں. اگر ایسا نہیں ہے ہم کسی کو نہیں، چپ کر کے گھر بیٹھ جائیں. بالکل ٹھیک ہے. اور جب ہم چپ کر کے گھر بیٹھ جائیں گے نا، یہ جو ایوانوں میں لوگ جاتے ہیں نا، ان کو لگ پتہ جائے گا. صرف وجہ یہ ہے کہ کچھ معاملات ہم نے اپنے آپ کو بھی درست کرنا ہے. جب ہم عوام اپنے آپ کو درست نہیں کریں گے، اور یہ جو مطلب ایوانوں میں جانے والے لوگ ہیں، یہ کبھی بھی ہمارا نہیں سوچیں گے. بالکل نہ سوچا ہے نہ سوچیں گے. اس سے پہلے بھی آپ نے بھی دیکھا، آپ کی ماشاءاللہ ایج ہوگی، ہماری بھی ہوگی، کہ اس ملک میں ایسے ہی وعدے چلتے ہیں، ایسے ہی کام ہوتے ہیں. کچے علاقوں کو بنا دیں گے، کچی قانونی میں پانی دے دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں. ایک علاقہ بتا دیں، ایک جگہ بتا دیں کہ کہیں کوئی، ہاں کوئی فوت کی، کوئی غمی خوشی ہوتی ہے تو وہاں
फोटो सेक्शन के लिए सब लोग होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसके बाद 4 दिन अगर आप फ़ोन करें ना, वहाँ तो आपको गले से मिल के आपके कान में भी करें, सर आप फ़ोन करें हम उठाएंगे, आप फ़ोन करते रहेंगे, आपको फ़ोन नंबर अंग्रेजी मिलेगा। बिल्कुल ऐसा। तो बहरहाल बात यह है इस वक्त कि इस सब चीज़ों का हल जो है एक अच्छी गवर्नमेंट, साथ में ये बात भी कि अच्छी गवर्नमेंट वजूद में है जो पहले इस मुल्क का सोचे, उसके बाद अवाम का। देखिए मुल्क है, अवाम है, बिल्कुल ठीक है, अवाम है तो गवर्नमेंट है, बिल्कुल ठीक है। अगर ये तीनों चीज़ें में डिसिप्लिन सही हो जाए तो मेरे ख्याल में हमारे मुल्क में कमी किसी चीज़ की नहीं, बिल्कुल ठीक है, किसी भी चीज़। लेकिन पहले तो ये हुआ करता था कि 2-2.5 जमातें हुआ करती थीं और मिलकर कोई हुकूमत बना लिया करते थे। अब तो माशाल्लाह मैं देखता हूँ 2 दर्जन से ज़्यादा जमातें हैं, वही पुरानी पार्टी में नए लोग, नए नाम के साथ, नए ब्रांड के साथ दोबारा से उनको लॉन्च किया जा रहा है। जब ये सूरत हाल होगी, लामहला इन्हीं लोगों ने अगर ऐवानों में दोबारा पहुँचना है, तो फिर कैसे उम्मीद रखी जाएगी कि हालात बेहतर हों? यासर भाई, असल में इस मुल्क की बर्बादी का जो मेन वजूहत है ना, जो लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया वो मेन है कि आपने एक तो हज़ारों लोगों को देखा, बिल्कुल, हज़ारें जमातें आ गई। अब ये देखें कि जो लोग जमात बनाते हैं 4 बंदों को लेकर वो अपनी जमात ऐलान कर देते हैं, उसको आप उसका बैकग्राउंड तो देखें, ये कहाँ थे बिल्कुल ठीक है, और किस तरीके से किस जमात से चल के यहाँ तक आए। बिल्कुल। हम उन पर भी एतमाद कर लेते कि नहीं जी अभी ये आ गया ये सही, अरे भाई कहाँ से सही है वो? एक सीटों वालों ने इस मुल्क का जी बेड़ा सर, गर्क जी किया है। सर, एक बंदा मकसद है आप पिछले 20 साल से एक पार्टी में चलता रहे और वहां से उसको फारग किया गया, उसने अपनी जमात बना ली। आप ये तो सोचे कि 20 साल उसने ऐवान के अंदर रह के आपके लिए क्या किया, उस बंदे की क्या कारकर्दगी है जिसको आप कह रहे हैं कि जी हम इसके साथ हैं। वो ट्रक की बत्ती के पीछे हमने उसको लगा दिया। अच्छा, उसके बाद देखें अगर ऐसे ही लोगों ने, सबसे मेन बात यह है कि जिसको आजमाए उसको आजमाना नहीं चाहिए, बिल्कुल, और हम लोग बार बार आजमा रहे हैं। और ये जो बार बार आजमाना है, सबसे हमाकत जो है वो इस कौम की ये है कि हम आजमाए को आजमा रहे हैं। आजमाए को आजमाए चले जा रहे कम अज़ कम इतना तो सोच होनी चाहिए, हमारे को सूझबूझ होनी चाहिए कि जिन लोगों को हमने आजमा लिया उसको दोबारा नहीं आजमाना, ठीक है। और दूसरी बात है कि ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि यहाँ जो नीचे के लोग हैं वो कभी ऊपर नहीं आते, और जो सोच होती है गरीब पढ़ लिख के कहीं चला जाए, किसी ऐवान में हिस्सा बन जाए, किसी भी इदारे का हिस्सा बन जाए जी, बहुत मुश्किल है। बिल्कुल ऐसा ही है। पहले ये था कि मुल्क की थोड़ी आबादी कम थी, किसी फोर्स में आप जाते थे तो आप एंजॉय करते थे। अब वो फोर्स में भी जाने का काबिल नहीं है। अब वो भी जाएंगे, एक तो तालीम चाहिए और दूसरा तकड़ी सिफारिश चाहिए आपको। तो इसलिए गुर्बत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जब तक आके मुल्क में एक अच्छी गवर्नमेंट बन जाए और मुल्क में बैठ कर सबसे पहले इन चीज़ों को देखा जाए कि हमने किस किस चीज़ पे फोकस करना है, बिल्कुल ठीक है, किस किस इदारे पे फोकस करना है, हालात कौन कौन से हैं उनको ठीक करना है। जब तक ये सारी चीज़ें इकट्ठी करके एक टेबल पे बैठकर इसका हल नहीं निकाला जाए तो ऐसे ये बातों से या गवर्नमेंट बनाने से भी ये हल नहीं निकलेगा। हल नहीं निकलेगा। बड़ी अच्छी बात आपने की। नासिर भाई की तरफ आता हूँ। नासिर भाई, इसमें क्या मज़ीद इजाफा किया जाए? मतलब मुश्ताक भाई ने जो अब तक कहा है उससे तो इख्तिलाफ नहीं किया जा सकता। मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ, आप क्या समझते हैं कि ये आम इंतखाबात के हवाले से जो कुछ हो रहा है, जो कुछ कहा जा रहा है, या मैंने जैसे मार्केट के हवाले से कहा कि ये पेश गोई कर सकते हैं कि एक हुकूमत जो बनने वाली है, ये पहले से पेश गोई की जा रही है, उसकी पॉलिसीज़ ऐसी होती हैं कि जो मईशत को सपोर्ट करती हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी इसकी पेश गोइयाँ हो रही हैं जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। आप क्या सोच रखते हैं, क्या देख रहे हैं, ज़रा ये फरमाइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बहुत अस्सलाम। शुक्रिया यासिर भाई, आपने मौजू किया। बात ये है कि मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, इनकी भी देखी है, सारी बातें सुनी है। जमहूरियत क्या इलाज है? अब सवाल ये पैदा होता है, इसलिए कि घुमा फिरा के अगर मैं पूरे पाकिस्तान की भी बात नहीं करता, मैं सिंध में हूँ, मैं कराची में हूँ, मैं यहीं की बात करूँ। आपकी यहाँ की कराची की जमातें पहले भी हुकूमत में थी, बिल्कुल, अब फिर वो नए पड़तोल के हुकूमत में आ रही हैं। क्या उन्होंने पहले कौन सा कारनामा किया, अब वो कारनामा सर अंजाम देंगे तो यहाँ बड़ा कोई कमाल हो जाएगा? सिंध में जो पहले जमातें थीं वही पड़तोल के दोबारा हुकूमत में आ रही हैं इलेक्शन के बाद। उन्होंने पहले कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया था आपके लाड़काने में, जैकबाबाद में, मीरपुर मथेलो में, या और जो पूरा सिंध है उसमें कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया था जो अब वो ऐसा कारनामा सर अंजाम देंगे जिससे ये बड़ा ही खूबसूरत हो जाएगा और लोगों को मेयार ज़िंदगी बहुत बुलंद हो जाएगा? तो अगर वही चीज़ दोबारा पलट के वही चेहरे आ जाएंगे और वही सिस्टम दोबारा शुरू हो जाएगा तो फिर ये जमहूरियत क्या हुई? ये क्या बात हुई?
یہ تو مجھے سمجھ نہیں آئی بات. بھائی صاحب ٹھیک ہے ایک سیاسی پارٹی سے میرا تو تعلق کسی سیاسی پارٹی سے نہیں ہے, لیکن یہ ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر وہی لیڈرشپ دوبارہ آ جاتی ہے جس پہ پچھلے کئی سالوں سے اور کئی مطلب ایک ہی پارٹی حکومت رہی ہے سندھ میں, تو اس نے کون سا کارنامہ ون پارٹی رول رہا ہے, ون پارٹی, وہ کارنامہ دکھائیں. اچھا جب بات کریں گے تو وہ بڑے پروجیکٹ گنوا دیں گے اور کی ہوں گے, نو ڈاؤٹ, آخر کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے تبھی ملک چل رہا ہے, ایسا نہیں ہے. میں بالکل ڈینائی نہیں کرتا کہ زیرو کیا یہ نہیں ہے, کام کیا ہے, لیکن اس طرح نہیں کیا جس طرح ون پارٹی گورنمنٹ تھی تو پورا کا پورا اس کو مطلب سسٹم ہی بدل دیتا ہے, بہترین سسٹم کر دیتے. وہ نہیں ہو سکا. جو ورلڈ جس طرح جا رہی ہے پاکستان پیچھے کیوں گیا, پاکستان آگے ایٹ لیسٹ سندھ تو آگے چلا جانا چاہیے تھا کہ ون پارٹی ہے, کوئی اپوزیشن نہیں ہے, یہ کہیں کا کہیں نکل جانا چاہیے تھا. اسی طرح سے جو باقی صوبے ہیں, پنجاب ہے, آپ دیکھیں میجر چینج آئی ہے اس میں. آپ لاہور چلے جائیں, اسلام آباد چلے جائیں, یا اور بھی جو آپ شہر دیکھیں, کچھ جو مین شہر ہیں انہوں نے اس طرح چینج کر کے اس میں دکھایا کہ یہ چینج اس طرح آتی ہے. ٹھیک ہے, اب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ الیکشن ہوں گے پھر یہی پارٹیاں آئیں گی یا جو بھی ہوگا, تو یہ مجھے تو اگر یہی سسٹم ابھی جو چل رہا ہے, مجھے تو یہ ذرا بہتر لگ رہا ہے کہ سسٹم میں کم از کم آج ہم ڈیفالٹ کی بات نہیں کر رہے. آج سے 1 سال پہلے ڈیفالٹ ہو رہا تھا, بڑی تیزی سے یہاں سے پیسہ مائگریٹ کر رہے تھے, باہر لے جا رہے تھے, یو اے ای کی طرف پیسہ جا رہا تھا, یا اور بھی جو کنٹریز ہیں باہر کینیڈا وغیرہ جا رہا تھا. اب وہ لوگ اس پہ رک گئے ہیں, تو انہوں نے ڈیفالٹ کو روک لیا. ٹھیک ہے, جو بھی سیٹ اپ ہے وہ, تو اگر یہ سیٹ اپ صحیح ہے اور یہ صحیح لے کے چلتا جائے, تو جیسے میں ایک دفعہ دبئی میں تھا تو انہوں نے کہا کہ وی ڈونٹ وانٹ ڈیموکریسی, ہمارے لیے یہی صحیح ہے, ہمارا ہم بہتر ہو چکے ہیں نا دبئی میں, ان کا لائف سٹائل بہتر ہو گیا, تو انہوں نے اس نے عربی نے کہا ہم یہ بہت پسند ہے ہمیں. سعودی عرب گیا تو انہوں نے کہا بہت پسند ہے ہمیں, ہم بہتر ہو چکے ہیں, ہم ڈیموکریسی لے کے اور یہاں پہ الیکشن یہ وہ سارا ہنگامے کیوں پڑے, ہم یہ صحیح ہے, ہمیں بادشاہت پسند ہے. ڈیموکریسی لوگوں کے ملکوں میں ہم نے کیا کوئی ترقی ہوئی ہے. بالکل, تو وہ مطلب تو ہم کیا جمہوریت ہی علاج ہے. اگر جمہوریت ہی ہے ٹھیک ہے, اوکے مانا ہمیں دنیا کے ساتھ چلنا ہے, تو اس کو ہمیں اس کے رولس ریگولیشنز ڈیفائن کرنے پڑیں گے کہ کون لوگ کس کیلیبر کے آئیں گے اور ان کو کیا ٹریننگ ہونی چاہیے, اور وہ کس طرح, اگر وہ کوئی کرپشن وغیرہ یا کوئی بھی کام کرتے ہیں تو فوری طور پہ پکڑنا چاہیے ان کو. 90,000 گاڑیاں چل رہی ہیں گورنمنٹ کی نمبر پلیٹ لگا کے, اس کو بھی پکڑنا چاہیے. اور اس کے ساتھ 550 ارب روپے کی بجلی یوز ہو رہی ہے, 250 ارب روپے کا پیٹرول یوز ہو رہا ہے فری فنڈ میں, تو وہ کون سا کارنامہ سر انجام دے رہے ہیں جو گورنمنٹ میں بیٹھ کے 90,000 گاڑیوں والے, جبکہ یو کے میں وہ کہتے ہیں 90 گاڑیاں ٹوٹل گورنمنٹ کے اس میں. تو یہ دونوں طرف صحیح کرنا, اسٹیبلشمنٹ کو بھی صحیح ہونا پڑے گا اور ان کو جمہوریت کو بھی صحیح, گورنمنٹ کو بھی صحیح, پولیٹیکل پارٹیز کو, تب جا کے یہ معاملات صحیح ہوں گے. نہیں تو آپ پھر وہی آ جائے گا سیٹ اپ, وہی 90,000 گاڑیوں کی 1.5 لاکھ گاڑیاں چل پڑے. یہ صرف فیڈرل ہے, پروونشل فگر میں نے آپ کو نہیں دیا, اس سے کہیں زیادہ ہی ہوگی, فیڈرل ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ چینج نہیں ہوگا. باقی جہاں بزنس اسٹاک مارکیٹ کی یا جو آپ نے بات کی, لوگ ترقی کرنا چاہتے ہیں, یہاں کے لوگ بہت ہی بزنس مین ہیں, سارا کچھ کام کرنا چاہتے ہیں. 2,500 کمپنیاں رجسٹر ہوئی ہیں ایس سی سی پی کے پاس یہ گزشتہ 6 مہینے کے اندر. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ اسکوپ ہے پاکستان میں, جتنا پوٹینشیل ہے کام کرنے کا وہ کہیں اور اتنا تیزی سے نہیں دکھتا. تو اس کو یوز کرنا چاہیے, ہماری جو لوگ ہیں ان کو استعمال کر کے بہتر سے بہتر آؤٹ پٹ کرنی چاہیے. ہم کر سکتے ہیں, ہم سروائیو کر سکتے ہیں. اپرچونیٹیز کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور دیکھیں اب مثال دینے کے لیے خطے کے اندر پڑوسی ملک کی اگر مثال دیں, بزنس جب اپرچونیٹیز آپ نے دی تو وہاں پر آپ کو کنگلامریٹس اور جائنٹس نظر آنا شروع ہوئے, بزنس کے بڑے بڑے برانڈز اسٹیبلش ہونا شروع ہوئے. اور میں دیکھ رہا تھا کہ ان کے جو بزنس ٹائکون ہیں دنیا کے ریچسٹ لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. بہت مہنگی مہنگی پراپرٹیز اوورسیز انہوں نے خریدنا شروع کر دی ہیں. تو وہ کیسے اس سٹیج تک پہنچے ہیں, یہاں تک کیسے پہنچے, اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کو کنڈیوسیو انوائرمنٹ دیا گیا, سیکیورٹی دی گئی, ایز آف ڈوئنگ بزنس کو ریسٹور کیا گیا. وہاں پہ حکومتوں نے اس چیز کو میک شور کیا کہ وہاں پر ٹیکسز کی شرح کو کم رکھا جائے, ان پٹ کاسٹ کو کم کیا جائے, لیبر کو جو ہے اسکلڈ کیا جائے. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں انیشلی جو کی جاتی ہیں. ماحول دیا ہے. دیکھیں بات, یہ جو ہمارا جو اس وقت ٹیکس اسٹرکچر ہے یا جو انویسٹمنٹ کا ماحول ہے, یہ بڑا خطرناک قسم کا ہے. یہ ایک لوڈو ہم کھیلتے تھے بچپن میں, ابھی بھی وہ چلتی ہے, جس میں آپ
ये 1 2 3 करते ऊपर जाते हैं, सांप सीढ़ी का एकदम खेल करते हैं, सीढ़ी पे बिल्कुल चढ़ ऐसा जाता ही है, फिर वहाँ एक सांप काटता है, फिर नीचे आ जाता है। हमारा सिस्टम यही है, ऊपर जो जा रहा होता है उसको एक सांप काटता है, नीचे आ जाता है, फिर जो सबसे ऊपर पहुंचता है ना उसको एक बड़ा वाला सांप होता है, वो पूरा जीरो बिल्कुल पे ही पहुंचा नीचे पे देता है। अब पहुंचा आप देख लें बड़े बड़े ग्रुप्स जो यहाँ पर जब ऊपर गए उसके बाद उनको काट दिया गया और वो सीधा नीचे आके गिरे। ओके। तो ये चीज़ भी हमारे सिस्टम में इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। यहाँ जो अब लोग बैठे हैं वो उसको देखें, उसकी नोक पर दुरुस्त चलें करें। इसके ऊपर अभी बात करते हैं कि इसके अंदर क्या कुछ किया जा सकता है और आने वाली हुकूमत इस सिलसिले में क्या सोच रखती है, क्योंकि अभी तक कोई एजेंडा या प्लान जो है वो सरफेस नहीं हुआ या मंजर आम पर नहीं आ सका है। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक लेकर वापस आ रहा हूँ। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे। मौजूद मेहमान तशरीफ़ फरमाए, नासिर आज़ साहब, मोहम्मद मुश्ताक खान साहब, दोनों मेहमानों से इसी मौजू पर गुफ्तगू हो रही थी। मुश्ताक भाई, अब ये सूरत हाल जिसके हवाले से भी कुछ देर पहले गुफ्तगू हो रही थी कि आपको पॉलिसीज़ बनानी होंगी, लेकिन वहाँ जहाँ पर अभी जैसे कुछ देर पहले बात हो रही थी कि दर्जनों सियासी जमातें, वही लोग, वही चेहरे, नाम बदल बदल कर, पार्टियाँ बदल बदल कर आते रहेंगे, कैसे मामला ठीक होंगे? और फिर ये जो बड़ी सियासी जमातें हैं जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, इस तरह की सियासी जमातें, क्या ये इस सिलसिले को रोक सकेंगी? ये सब के लिए सवाल है कि वो ये जो लोग हैं जो महज अपने फ़ायदे के लिए सियासी वाबस्तगियाँ तब्दील करते रहे हैं और करते रहेंगे, इनका रास्ता रोक सकें, इसमें मेरिट नज़र आए, इसके अंदर जमहूरियत नज़र आए कि एक छोटा वर्कर है उसको भी पार्टी के अंदर आला ओहदा कभी मिल सके, ये सब मुमकिन हो सकेगा? ज़रा फरमाइए। यासर भाई, होना तो चाहिए। अभी जैसे इन्होंने बात की ना कि एक गवर्नमेंट पिछले 15 साल से, आपसे मैं एक सवाल करता हूँ छोटा सा कि आप ये देखें कि जो पार्टी बरसर इक़्तिदार होती है, जब वो इक़्तिदार से छूटता है ना तो वो हिज़्ब इख्तिलाफ में बैठ जाती है, वही सवालात वो उस वक्त दोहराती है जो उनसे दोहराए जाते हैं कि जी हमें ये नहीं करने दिया, हमें ये नहीं करने दिया, हमारे लिए ये रुकावट थी, हमारे लिए ये रुकावट थी, हम ये नहीं होती तो हम ये कर देते। अच्छा, जब वो पोजीशन में आ जाती है कोई दूसरी जमात, तो उनका वही रोना होता है कि जी हमें ये। कराची की बात ये है, इस पर कोई शक नहीं कि कराची में तरक्याती काम हुए भी हैं। अगर कराची में तरक्याती काम नहीं हुए तो उसकी मेन वजह जो है वो भी सियासत है। सियासत ऐसे है कि अभी आप देख लें कि चले जो धांधली से आया या जिस तरीके से इस वक्त कराची का बैर जो बन गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, आप उसको दूसरी जितनी भी जमातें उसको सपोर्ट करें, उसको लिख के नहीं भाई ये हमारे हल्के का काम है, ये करो आप मेयर हो ना, बन गए हो ना, ठीक है, आपको लोगों ने चॉइस किया, वो अपने इलाके में उसको घुसने नहीं देंगे और उसके पीछे रात दिन लगे हुए हैं कि किसी ने मतलब बस होना तो ये चाहिए कि भाई आप मेयर कराची बन गए हो, हमारे ये मसाइल हैं, आप इन मसाइल को हल करो। बिल्कुल ठीक है। अगर मेयर कराची उस मसाइल को हल नहीं करता तो ये आपके प्रोग्राम है, हमारे मुल्क में मीडिया आज़ाद है, उसके ऊपर बैठ कर उनके ऊपर तनकीद करें कि जी हमारे इलाके के ये मसाइल थे, आज इतने दिनों से मेयर कराची को हमने बताया लेकिन तो इसकी असल वजह भी जो सियासत है कि कोई भी पार्टी आती है तो उसको काम नहीं करने दिया जाता, इसलिए नहीं करने दिया जाता कि अगर वो काम करेगी उसकी अच्छाई हो जाएगी और मैं रह जाऊँगा। और दूसरी बात जो आपने बताई, मैं आपको जाते जाते एक बात बता दूँ, इस बात पर अगर जिस दिन पाकिस्तान में कोई कानून बन गया, जो चेहरों की बात कर रहे हैं कि एक पार्टी में से दूसरी में तीसरी और आखिर अपनी, ऐसा नहीं हो, जिस पार्टी से बंदा जाए हमारे मुल्क में ऐसा कानून होना चाहिए उस बंदे को दूसरी पार्टी में जाने से ख़त्म कर दें। भाई आप यहाँ थे, अब आप आगे इलेक्शन नहीं लड़ सकते, हाँ, एज ए वोटर आप रहे, इस तरीके से वो चेहरे ख़त्म हो गए, नीचे के लोग ऊपर जाएंगे और बीच के लोग आगे जाएंगे, जो आगे वाले हैं वो पीछे आते जाएंगे। बहुत अच्छी बात, इस तरीके से। और ये बिल्कुल बात है, जब तक ये लोग हैं उस वक्त अगर आप बोलें इस मुल्क की कामयाबी मुमकिन नहीं है। उसकी वजूहत मैंने आपको बता दी है कि अगर मैं आपको काम करने दूंगा तो मुझे पता है कि फिर मेरा नाम ख़त्म हो जाएगा, मैं आपको कभी भी काम नहीं करने दूंगा। असल वजह हमारी सियासी पार्टी में है कि जो पार्टी सामने आती है उसको काम नहीं करने दिया जाता, इसमें कोई शक नहीं। आप कहीं भी चले जाएँ, इलाके में इलाके बंदे की हुई हैं कि भाई इस इलाके में नहीं, हम खुद काम करेंगे। जमात इस्लामी है वो अपने इलाके में पार्टी को नहीं मानती, जी अब मैं अब भाई नहीं मानते आप अपने इलाके काम तो करवा लें।
اسی طریقے سے پوری کراچی فنڈز اس کے لیے دینے پڑیں گے نا. دیکھیں یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں کوئی بھی شخص اپنے اختیارات دوسرے کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اب یہ بات سمجھانے میں بڑی دیر ہم نے جو وہ کر دی ہے, اور شاید یہ سمجھنے میں انہوں نے بڑی دیر کی ہے, اور شاید سمجھ میں اب نہ آئے. نہیں, یہ تو کبھی بھی نہیں. جب سمجھ میں آئے گی اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوگی. ابھی بہت دیر ہوگی. بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ کو اختیارات دینے میں ہی فائدہ ہے, آپ کا اپنا فائدہ ہے. اور ظاہر ہے مجھے یہ لفظ نہ چاہتے ہوئے کہنا پڑتا ہے کہ اس میں سوچ کا وسیع ہونا ضروری ہے. جو جس کی سوچ محدود ہوگی وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکے گا کہ اگر اختیارات نچلی سطح تک منتقل ہوں گے تو لامحالہ اس میں ریاست کا فائدہ ہے, اور ریاست کے فائدے میں ہی آپ کی بقا ہے. فائدہ تو آپ کے بہت سارے ہیں, وہ تو رہے گا ہر صورت میں, یہاں پہ بھی اور وہاں پہ بھی, لیکن آپ کی بقا بھی اسی صورت میں رہے گی جب ریاست مضبوط ہوگی. لیکن کیونکہ اتنے فہم نہیں رکھتے ہمارے جو دوست ہیں, آج کل باہر ہے, بہت کچھ سوچ بھی رہے ہیں حکومت سے, یہ چند دن کا جو بریک آتا ہے ان کو بہت کچھ سوچنے پہ مجبور بھی کرتا ہے. تاہم ہوتا یہی ہے کہ جب دوبارہ سے منتخب ہو کر آ جائیں گے تو پھر اسی روش پر چل پڑیں گے. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. ناصر بھائی, کیا ایسا ہی ہے واقعتا جیسا بھی میں نے کہا کہ یہ اختیارات کی منتقلی ایک بڑا مسئلہ رہا ہے؟ آپ کہیں پہ بھی دیکھ لیں کوئی اپنی پاور کو دوسرے کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے, اور نتیجہ یہی ہے جس کی میں نے بات کی. فرمائیے گا یاسر بھائی. بات جو ابھی ساری بات لبے لباب یہی آ جاتا ہے اس میں کہ کراچی میں کنٹرولمنٹ آدھے سے زیادہ چھایا ہوا ہے. میئر جو ہے وہ کم ایریا میں ہے, اس میں بھی پھر کم ایریا, اس کا ایریا اور کم ہو جاتا ہے کہ اس میں دوسری پارٹیز ہم اس میں آئیں گے, تو میئر کی ایکچولی بہت کم ورکنگ ہو جاتی ہے اس میں. جو میں بذات خود میں کئی دفعہ ملاقات ہوئی ہے جو مرتضی وہاب صاحب سے, اور بڑی اچھی ان کی سوچ ہے اور بڑی انرجیٹک ہیں اور وہ کام بھی کر رہے ہیں. یہ بات نہیں ہے, میں نے دیکھا ہے کہ کافی بہتری طور پہ اور تیز رفتاری سے وہ کام کر رہے ہیں, اور 40-41 سال کے ہیں, نوجوان ہیں اور بڑی اچھی سوچ میں. تو لیکن اس میں یہی ہے کہ کراچی کو پہلے تو میں نے آپ کو کیا کہا کہ اب تھوڑا سا چینج کر کے کرنا پڑے گا. کراچی کو ڈیزائن کرنا پڑے گا کہ یہ ہے کس کا, اون کون کرتا ہے کراچی کو. ادھر ابھی جیسے ابھی ریسنٹلی یہ ڈی ایچ اے توڑ پھوڑ کے رکھ دیا پورا, ٹھیک ہے, اس میں ساری سڑکیں وڑکیں بن رہی ہیں, کو ٹوٹی پھوٹی ہیں. اگر ان سے بات کریں کہ وہاں کے کونسلر سے بات کریں, کہتے ہیں نہیں ابھی یہ ڈی ایچ اے کے انڈر میں ہے, یہ سی بی سی کو ہینڈ اوور جب کریں گے تب وہ ہم اس کی سڑک بنا سکتے ہیں. میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی, مطلب یہ ایک ایسا سسٹم چل رہا ہے یہاں پر جو نہ سمجھ گنجل سسٹم ہے کہ بھائی یہ کون ہے اس کا. اب وہ جب تک ڈی ایچ اے سے وہ والی سڑک جو ہے, فلانی سڑک جو ہے وہ سی بی سی کو ہینڈ اوور نہیں ہوگی ترقیاتی کام کر کے, تب تک اس کی کارپیٹنگ نہیں ہوگی. اس وقت تک اچھلتے کودتے سڑکوں پہ جو ہے بالکل کھنڈر بن کے جو سارا جو. میں ایک مثال دے رہا ہوں, اسی طرح پورے کراچی میں مختلف علاقے آپ دیکھیں, یہ کراچی کو ایک کرنا پڑے گا, یا پھر اس کو 2-3 کر دو بھائی, بولو بھائی یہ آدھا اپنا سنبھال لو بھائی کراچی. یہ کوئی مطلب ہم لوگ تو بڑے پریشان ہو گئے اس میں. میں تو اب سفر کرنے سے میرا جو دل دہل جاتا ہے اس کراچی. پھر دوسری بات ہے یہاں پہ اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے, لوگوں میں سیوک سینس ختم ہو گیا ہے. صرف کچرا, کوئی کچرا کنڈی بھی نہیں پھینکتا, ہر کوئی جہاں مرضی اٹھا کے پھینک رہا ہے. آپ یہاں دیکھ لیں, چاہے تاریخ روڈ دیکھیں, بہادر آباد دیکھیں, اور جو سارے علاقے ناظم آباد, حیدری, صبح جا کے دیکھیں کچروں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. کیوں بھائی, لوگوں میں یہ سمجھ ہی نہیں ہے. ہم کسی باہر کے ملک میں جاتے ہیں, بڑے دیکھتے ہیں یار یہ چھلکا ہم نے کہاں پھینکتے ہیں, ہم ایسے نہیں پھینک سکتے وہاں پر. یہ ڈر لگتی ہے, ڈر کے مارے نہیں پھینکتے, ایسا نہیں, ڈر ہوتا ہے. یہاں ڈر خوف ختم ہو چکا ہے. دوسرا ٹریفک بالکل بے ہنگم ہو چکا ہے. اس میں سب سے بڑی بات ہے یہ جو موٹر سائیکل ہے, یہ پوری دنیا میں ایسا نہیں ہے موٹر سائیکل جو یہاں پر موٹر سائیکل ہے. اس کو تو فی الحال بین کرنا چاہیے. یہ 2 پہیے کی سواری, یہ 90% خودکشی ہے, اس میں تو مرنا ہی مرنا ہے. تو اس طرح سے رکشا ہے, 3 ٹانگوں کی سواری ہے, یہ اس کا بیلنس نہیں ہے. یہ لوگ جو اس میں سفر کرتے ہیں بہت خطرناک ہے, لیکن لوگ مجبور ہیں کیا کریں, کیونکہ گورنمنٹ نے یا جو کے ایم سی یا جو بھی تھی سندھ گورنمنٹ, اس نے اپنی رسپانسبلٹی نہیں کی اور اس کو صحیح پبلک ٹرانسپورٹ نہیں دیا.
اب کچھ دیا تھا، لال بسیں کچھ چلائی انہوں نے، لیکن وہ پہلے بہت پہلے کرنا، ابھی بھی وہ لارج اسکیل پہ نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اسی طرح انہوں نے توڑ پھوڑ کے جو بی آر ٹی بنا رہے ہیں یہاں پر، اس کی وجہ سے جو ایگزسٹنگ سڑک تھی وہ چھوٹی ہو گئی ہے، بیچ میں اتنی بڑی بی آر ٹی بن گئی، جو پہلے ہی جام گاڑیاں جاتی تھی وہ اب سائڈ روڈ پہ مسلسل جام جاری ہے. مطلب وہ سوچے سمجھے بغیر وہ کام کیا گیا ہے. تو اس کو ایلیویٹڈ کرنا چاہیے تھا، اوپر سے گزارنا چاہیے، انڈر پاسز سے گزارنا چاہیے تھا. یہ کوئی طریقہ نہیں. کہنے کا انہوں نے کہ اس کو کوئی صحیح پلان کرے، اور اگر کوئی کسی نے غلط پلان کیا تو اس کو کھٹیرے میں لا کے کھڑا کرے. یہ تم نے یہ کس طرح بنایا ہے بی آر ٹی کا یہ سسٹم؟ بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ ہمارے یہاں تو اون کرنے کی بڑی ضرورت ہے. کراچی کو اختیارات تو اپنی جگہ ہے، لیکن کسی کے حوالہ یا تو مرتضیٰ وہاب صاحب کو پورا کراچی دیں، یا ان کو کہتے ہیں بھائی آپ کا اتنا کراچی ہے، اور باقی کی بات بھی نہ. چلیں وہ بھی ڈیولپمنٹ اس کے اندر بھی کچھ کر کے دکھائیں نا. اس میں بھی کچھ کر کے دکھائیں، پھر سوال انگلی تو اٹھا کے یہ تو بات کریں نا کہ ہاں یار کہ اب جیسے نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے کام ہی نہیں کرنا. یہ بڑی عجیب بات ہے. اب جتنا ایریا آپ کے پاس ہے اس کے اندر کچھ ایسی مثال قائم کر دکھائیں جس سے پتہ چلے. ابھی تو میں خود ڈھونڈ رہا ہوں ان کو، کافی دن ہو گئے نظر نہیں آئے، تو ابھی میں پروگرام کے بعد رابطہ کرتا ہوں. کسی ایریا میں نظر نہیں آ رہا ہے. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. اب یہ شہری علاقوں کے مسائل جیسے آپ نے کہا، اس کا حل تو خیر یہی ہے، لیکن یہ بات شاید جب تک سمجھ میں آئے بہت دیر ہو چکی ہوگی. دیر اس لیے ہو گئی کہ لوگوں 7 شہر اس کے اندر بستے ہیں. 7 شہر بستے ہیں. میں آپ کو پہلے بھی مثال دیتا ہوں. پورا کا پورا ڈسٹرکٹ ہوتا ہے ساہیوال ڈسٹرکٹ، جی، فیصلہ آباد ڈسٹرکٹ، جنگ ڈسٹرکٹ. ایک ڈسٹرکٹ ہوتا ہے ساہیوال ڈسٹرکٹ میں 350 دیہات ہیں. ٹھیک ہے، میں ایک مثال دی اسی طرح سے. پورا کراچی میں 5 ڈسٹرکٹ ہیں. آپ یہ دیکھیں کراچی اتنا بڑا ہے، تو آپ کراچی کو تو ایک الگ ہی طرح سے ٹریٹ کرنا ہے. یہ ایک ایسے، اور I'm sorry اب تک کوئی ایسا دماغ نہیں ہے جو کراچی کو سنبھال سکے. 70 سال میں مجھے تو کوئی بندہ کراچی وجہ یہ ہے جو ہم نے 70 سال پیچھے بیٹھ کر پلاننگ کرنی تھی، کوئی پلاننگ نہیں تھی. کوئی نہیں تھی. جو پلاننگ باہر کے ملکوں میں آپ نے دیکھا ہے وہ آج کی پلاننگ کرتے ہیں آنے والے 50 سال کو دیکھ کر. بہت اچھی بات. ہمارا جو پلاننگ ہوتی ہے وہ صرف ٹائم گزارنے کے لیے تھی کہ یہ 5 سال. ابھی آپ دیکھیں جو آپ کی پلاننگ کراچی کی ہوئی ہے، آپ اگر اسپتال جا رہے ہیں 10 منٹ میں، آپ 10 منٹ کے بجائے 1 گھنٹہ لگ جاتا، آپ نہیں پہنچ سکتے. اس کی وجہ ہے ٹریفک، پلاننگ نہیں ہے. ڈیفنس میں ابھی آپ دیکھ لیں اتنے بڑی بڑی بلڈنگیں بن گئی ہیں، اگر وہ مکمل طور پہ جب چالو ہو جائے، آپ بچے اپنے کو صبح اسکول نہیں پہنچا سکتے. یہ سب پلاننگ کی بات ہے. جب تک کسی بھی ملک کی، کسی بھی شہر کی آپ پلاننگ کر کے اس کو ڈیولپ نہیں کریں گے تو اس پہ کبھی بھی مطلب کیسے کریں گے؟ نہیں ہو سکتا. پورا ڈی ایچ اے اٹسیلف شہر ہے. آپ اوریجنل ماسٹر پلان میں اس میں ہسپتال ہی نہیں ہے. پورے ڈی ایچ اے میں ہسپتال نہیں. چھوٹے ننے منے کو کلینک کسی نے پرائیویٹلی بنا دیا تو بنا دیا. کہاں ہے ہسپتال؟ نہیں اسپتال ہے بھی. اسی طرح فائر بریگیڈ کا ہے. پورے ڈی ایچ اے میں فائر بریگیڈ نہیں ہے. تو بھائی آپ نے ڈی ایچ اے میں اپنے پاس رکھا ہوا. یہ اس طرح نہیں ہے سسٹم. دیکھیں بات سمجھے، میں کسی کو تنقید نہیں، لیکن تنقید بنا ہے اس طرح ضرور ہونی چاہیے کہ اس میں جو آگے جا کے ہم اس سے سبق سیکھیں کہ اس شہر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ کیا بیت رہی ہے. اب ہمارا بڑا مشکل ہو گیا ادھر. میں پچھلے 30 سال سے کنسٹرکشن کام کرتا ہوں. جی اور ڈی ایچ اے سے میرا بڑا واسطہ ہے صبح شام. ڈی ایچ اے کا تو یہ مسئلہ ہے کہ ڈی ایچ اے نے کبھی بھی کسی ادارے کو آن نہیں ہونے دیا. کنٹونمنٹ ڈی ایچ اے آپ اپنی مرضی سے بلاک نہیں لگا سکتے بھائی. اسپتال تو دور کی بات. لیکن چیزیں پھر سسٹمیٹک بھی تو ہیں، ورنہ تو آپ دیکھیں پورے شہر کے اندر کیا حال ہوا ہے. وہ اپنی جگہ. لیکن ڈی ایچ اے نے بھی جو پلاننگ کی ہے نا وہ اس تحت نہیں کی ہوئی. جیسے ابھی آپ دیکھیں آپ کو کرک وسٹا دے دیا، وہاں 3000-4000 گھر دے دیا آپ نے. اس کی پلاننگ کہاں سے دی؟ آپ کو جو 3-4 گاڑی روز کی آئی جائے گی وہ کہاں سے جائے گی؟ اس کی پلاننگ ابھی کوئی بھی نہیں ہے. کچھ چیزیں ہیں، بالکل کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہاں جیسے ابھی فیصلہ انہوں نے بنانا شروع کیا، وہاں جا کے دیکھیں بڑی اچھی پلاننگ. 80 سال آنے والے وقتوں کو وہ کنٹرول کریں گے. یہاں جو ہمارے جو ہیں وہ کنٹرول نہیں کر سکتے. یاسر بھائی آپ اگر صبح کے ٹائم اگر آپ بچوں کو اسکول چھوڑنے جائیں، میں تو روزانہ صبح نکلتا ہوں، ایک 10 منٹ ایک سگنل پہ لگ جاتے ہیں کہ اتنی لمبی قطاریں ہوتی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں آج کی بات نہیں، میں آپ کو 5 سال پہلے کی بات بتا. خیابان حافظ کراس کرنا مصیبت ہو. میں وہاں پہ بچوں کو چھوڑ کے وہاں پر میں آگے پارک میں چلا جاتا تھا، واک کر لیتا تھا. آدھا پونا گھنٹہ واک کی، اس کے بعد گاڑی میں آیا تو وہ کراس ہوتی تھی خیابان حافظ. نہیں تو آج بھی وہ اسی طرح پوزیشن ہے. آج ان کو چاہیے انڈر پاسز آج بنائیں تو آگے جا کے کوئی ہوگا. یہ تو مطلب پلاننگ نہیں ہو رہی ہے. 70 سال سے میں وہی کہہ رہا ہوں لوگوں میں وہ شعور نہیں ہے کہ اس کراچی کو کیسے چلانا ہے. لوگوں کو شعور نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. چلیں موضوع تو ہمارا ابھی شہری علاقوں کے مسائل کے حوالے سے تھا اور سیاسی صورتحال کے حوالے سے بات کر رہے تھے. ویسے تو اور بہت سارے اور کراچی کے اندر اسکیمیں کام کر رہی ہیں، تو وہاں کی جو صورتحال ہے پہلے اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. یہاں تو پھر بھی میں اس لیے کہتا ہوں کہ ابھی بھی لوگوں کا اگر آپ انٹرسٹ دیکھیں تو اس طرف اسی لیے ہے کیونکہ وہاں پر جو بہت سارے اور دیگر معاملات ہیں وہ باقی ماندہ علاقوں سے بہتر ہیں.
تو یہ ایک بڑی وجہ ہے کہ لوگ اس کو ترجیح دیتے ہیں. باقی یہ کہ چند ایک ایسے مسائل ہیں جس کے اوپر بڑی سیریس نوعیت کی ڈسکشن ہو جانی چاہیے. آپ کے پانی کا ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اس کو ریزالو کریں, کیونکہ یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے کہ پانی خرید کر پیا جائے, اور وہ سالہ سال یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. تو بہرحال اس کے اوپر یقیناً اتھارٹیز بیٹھ کے سوچیں گی, اور اس کو اب ونس اینڈ فار آل, کیونکہ ان کو اگر نہیں ریزالو کیا, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ شاید ابھی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی, لیکن جب آگے جب وقت گزرے گا تو پھر یہ بات سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گی کہ یہ بہت پہلے کام کر لینا چاہیے تھا. تو بہرحال یہ ہے. اب آخر میں مشتاق بھائی میں کیا الیکشن کے حوالے سے کہوں, کیا امید ہے؟ ابھی بھی ایک گم و گو سی کیفیت ہے, ہر شخص یہ کہہ رہا ہے کہ آیا ہوں گے انتخابات, نہیں ہوں گے. آپ کا دل کیا کہہ رہا ہے؟ اس میں ہمیں تو پورا یقین ہے الیکشن ہونے چاہیے اور ہوں گے, لیکن اس کو آپ حتمی شکل نہیں دے سکتے. یہ کوئی بات حتمی نہیں کہی جا سکتی. اس لیے بھی ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا, مطلب الیکشن کمیشن نے بھی کہہ دیا, کل خدا نہ خواستہ اس وقت جا کے کچھ ایسے معاملات بنا دیے جائیں کہ یہ دونوں ادارے خود مجبور ہو جائیں کچھ کہنے سے بھی. اس کا کوئی الیکشن ہم تب مانیں گے جس دن الیکشن اناؤنس ہو تو گئے, لیکن ڈیٹ آ جائے گی کہ جی کل آپ نے ووٹ ڈالنا ہے. میں نے ویسے جو بلدیاتی انتخاب کا بھی جو آپ کو پتہ ہے نا پیچھے جو سلسلہ چلا تھا, تو میں رات 12 بجے بھی اگر کوئی مجھ سے کہتا نا کہ کل انتخاب جو ہے وہ ہوگا یا نہیں ہوگا, تو میرے پاس جواب نہیں تھا, کیونکہ 2:30 بجے ایک جماعت نے پریس کانفرنس کر کے جو اسے واپس. جی ناصر بھائی کیا کہیں گے؟ حالات کچھ انٹرنیشنل حالات بھی بڑے خطرناک قسم کے جا رہے ہیں, تو اس پہ بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا جو آگے گورنمنٹ آئے گی وہ اس کیپیبل ہو جو اس حالات کو سمجھ سکے. اس لیے کہ اس وقت پاکستان یہ وقت ہے کہ بس وہ چنگاری لگ چکی ہے اور کسی وقت بھی بھڑک سکتی ہے اس میں, تو وہ اس میں بھی ہمیں تیار رہنا پڑے گا بحیثیت قوم کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. الیکشن اگر نہیں ہوں گے تو اس کی ریزنس بھی سالڈ ریزنس ہوں گے, اور اگر ہوں گے تو بھی نتائج ہوں گے بہت ہی. مطلب اس وقت یہاں یوکرین کا معاملہ چل رہا ہے, ادھر فلسطین جو پھیلتا چلا جا رہا ہے وہ رکنے پہ نہیں آ رہا. وہ جو ہے نا وہ ہسپتال اسکول ادھر ادھر وہ شروع ہو گیا بالکل ہی, بہت دیر ہو گئی اس میں بھی. خیر وہاں تو ہماری مسلمانوں کی کمزوری ہے, ہم اپنا بالکل اس چیز کو مانیں گے کہ کھل کر کہیں نہیں پا رہا ہے ابھی تک. تو یہ ہمارے سیاسی سسٹم پہ آئندہ اس کا بہت بڑا امپیکٹ آئے گا کہ کس طرح ہم نے کہاں جانا ہے, کس طرف جانا ہے اور کنسنسس سے جانا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ناصر بھائی میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں, آپ نے پروگرام میں وقت دیا. مشتاق بھائی آپ کا بھی بہت شکر گزار ہوں, آپ دونوں معزز مہمان پروگرام میں تشریف لائے, اور ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے اور اس شہر کے جو مسائل ہیں سالہ سال چلتے آ رہے ہیں اس کے اوپر آپ نے گفتگو کی. اور یقیناً لوگ جو سوالات ہمیں بھیجتے ہیں یہ تمام گفتگو اس کی غمازی کر رہی ہے کہ ہم سب یکساں مسائل کا شکار ہیں اور اس کے اوپر سنجیدگی سے بیٹھ کر سوچنے کی ضرورت ہے. میرا ایک وقت ہو رہا ہے بریک کا, بریک کے بعد جو دوسرا سیگمنٹ ہے اس کی طرف ہمیں بڑھنا ہوگا. اس سے پہلے ایک بریک. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.